پہنچا ہے، انہیں کوئی دفن بھی کسی نے کیا ہے یا کھلے آسمان کے نیچے ایسے ہی کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہی پس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، حال و حوال کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیتے ہوئے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت زین العابدین کی اس بات کو نعمان بن بشیر نے قبول کیا، قافلے کا رخ بدل کر کرب و بلا کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ جب یہی بہترین گلدستہ نبی کے نواسوں کا وہاں پر پہنچا، یارو ذرا غور کیجئے، ایک لمحے کے لیے فکر کیجئے، قیامت کسی کی جس جگہ پر قیامت برپا ہوئی ہو اور وہ بندہ وہاں پر گزرے، وہاں سے گزرے، اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، حال سے بحال ہو جاتا ہے اور واقعات بدل جاتے ہیں، ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے اتنے بڑے خوبصورت رہبر و امیر مدفون ہو چکے ہوں اور جن کے شہید ہو چکے ہوں گے، ان مظلوموں کی حالت کیسی ہوگی، ان دیوانوں کی حالت کیسی ہوگی۔ اور گلستان بہار اس جہاں پر لٹی تھی، اس حال کو دیکھ کر حال و حوال بھول جاتے ہیں، اپنی منزل بھول جاتے ہیں، اپنی کیفیتیں بدل جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں اس رات اس جگہ پر سبھی نے قیام کیا، سری رات تلاوت کلام ہوتی رہی، ذکر اذکار ہوتا رہا، کلام الہی کو بار بار نوافل میں ادائیگی ہوتی رہی اور اللہ کی حمد کرتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے، آہو پکار بھی کرتے رہے، نیر بہاتے رہے، اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بے ساختہ بہتے رہے۔ جب صبح سویر ہوئی، وہی نورانی قافلہ اپنی منزل کی طرف روان دواں ہوتا ہے۔ جب سفر کر رہا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کچھ کھانے کو جی کرتا ہے، نہ کچھ حلق کے اندر پہنچانے کو جی کرتا ہے، زخم تازہ ہیں اور وہ ظلم پھر نیا ہو گیا۔